تو جب تمام انسان دعاؤں اور تعقیبات سے فارغ ہو جائے تو معصوم سے روایت ہے کہ جو نماز کے بعد اس کا تمام تر ثواب رسول اللہ کو، مولا علی کو اور دیگر اوصیاء کی خدمت میں ہدیہ کر دے، خدا اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ مرتے دم تک کی سانسوں تک بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہم صلی علی محمد و علی اور جسم سے روح پرواز کرنے سے پہلے اسے باقاعدہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا ہدیہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور آج تمہاری اس نیکی پر اجر و ثواب عطا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تمہارا دل شاد رہے، تمہاری آنکھیں روشن رہیں، اور اس چیز پر جو خدا نے تم کو عطا کر دی تم کو مبارک ہو مقام جو کہ آج تم نے پا لیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا میں اس ثواب کو ہدیہ کیسے کروں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم دل میں قصد کرو، ارادہ کرو کہ مثلا میں اس نماز کا ثواب پیغمبر اسلام کی کو ہدیہ کرتا ہوں، بس یہ کافی ہے اتنا سوچنا بھی۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جانماز پہ بیٹھے بیٹھے فوراً دماغ میں لکھ کر آئے میں نے جو آج جتنی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھی ہے ان سب کا ثواب میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کرتی ہوں۔ بلکہ جو پچھلی نمازیں آپ نے بغیر اس نیت کے اب تک پڑھی ہیں اور ہدیہ نہیں کی ہیں، وہ ان سب نمازوں کے لیے بھی آج ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ ارادہ کریں کہ ان سب نمازوں کا ثواب بھی میں ان معصومین کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اور یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ انسان خواہ واجب عمل ہو اس کا، خواہ مستحب اس کا عمل ہو، وہ ان سب کا ثواب، اپنی واجب نمازوں کا ثواب، واجب روزوں کا ثواب، حتیٰ کہ واجب حج کا ثواب، وہ سب جو ہے سب کا سب ہدیہ کر سکتا ہے معصومین کو اور دیگر عام لوگوں کو بھی۔